ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب افق پر ایک پراسرار جہاز نمودار ہوا۔ وہ جہاز قدیم تھا، اس کے بادبان پھٹے ہوئے تھے اور اس کا جسم سمندری گھنگوں سے تھکا ہوا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ بندرگاہ کی طرف بہہ رہا تھا، اس کے مستول خوفناک طریقے سے چرچرا رہے تھے۔ رہائشی ٹیموں نے جہاز پر سوار ہے کر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش شروع کی، لیکن جہاز پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ عملے کی موجودگی کا واحد ثبوت چند کپڑوں کے جوڑے تھے جو ڈیک پر بکھرے ہوئے تھے۔ جب رہائشی ٹیم جہاز کا معائنہ کرنے لگی تو انہیں ایک خوفناک دریافت ہوئی۔ جہاز کے نچلے حصے میں انہیں عملے کے ارکان ملے، مگر وہ زندہ نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک غیر فطری روشنی چمک رہی تھی اور ان کی جلد سفید اور نم تھی۔ وہ مردہ عملہ کے ارکان اٹھ کھڑے ہوئے اور رہائشی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ ان کی حرکات جھٹکے دار اور غیر فطری تھیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ رہائشی ٹیم نے اپنی جان بچانے کے لیے لڑائی کی، مگر وہ ان غیر مرئی قوتوں کے سامنے بے بس تھے۔ وہ مورد عملہ کے ارکان جہاز سے نکل کر قصبے میں دہشت پھیلانے لگے۔ وہ جو بھی ان کے راستے میں آیا اس پر حملہ کیا اور ان کی چیخیں گلیوں میں گونجنے لگی۔ قصبے کے لوگوں نے متحد ہو کر ان سے لڑنے کی کوشش کی، جو بھی ہتھیار ہاتھ آیا اسے لے کر میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر وہ مورد قوتیں بے رحم تھیں۔ جب ہر طرف سے امیدیں ختم ہوتی نظر آئی تو ایک پراسرار شخصیت ظاہر ہوئی۔ وہ ایک طاقتور قدیم ہتھیار کے ساتھ آئی تھی جو ان مردہ قوتوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ اس پراسرار شخصیت نے ان غیر مرئی قوتوں کا سامنا کیا اور ایک ایک کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ جنگ شدید تھی، لیکن آخرکار وہ ان مردہ قوتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ قصبے کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ اب ان کا قصبہ محفوظ تھا اور وہ اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کر سکتے تھے۔ وہ پراسرار شخصیت ایک طاقتور جادوگر نکلا جو صدیوں پرانے قدیم شیطانی خطرات سے قصبے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ مردہ قوتیں ایک سیاہ رسم کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی جو صدیوں پہلے انجام دی گئی تھی۔